جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تحریک تحفظ کے پلیٹ فارم سے غازی شہزاد عرض کر رہا ہوں اور اپنے کارکنان کے حوالے سے ایک پیغام جو کہ کل سے کافی ٹینشن میں تھے۔ مجھے اصل میں پتہ چلا تھا کہ اور یہ صحیح خبر تھی کہ ڈی ایس پی صاحب جناب سبنوتی سے وہ گرفتاری کے لیے کلیان والی سائڈ گئی، اور ہر جگہ پہ الحمدللہ ہمارے کارکنان موجود ہیں، ہم یہاں کے رہائشی لوگ ہیں۔ میں نے پہلے ہی وہاں پہ جا کر پولیس اسٹیشن کے اندر کہہ دیا تھا کہ ہم ریاست جموں کشمیر کی تحریک لڑنا چاہتے ہیں۔ ریاست جموں کشمیر 85,800 مربع میل لگ بھگ یہ جو ریاست ہے، اس کی آزادی کی تحریک لڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہم کوئی سیاست نہیں کرنا چاہتے، ہم کوئی انتشار پھیلانا نہیں چاہتے۔ ہم ریاست جموں کشمیر کی تحریک 76 سال انتظار کرنے کے بعد میدان کے اندر لڑنا چاہتے ہیں، اور میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ آپ ریاست کا ادارہ ہیں، آپ ریاست کا ادارہ ہیں، آپ کو ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ آپ کو کوئی ملک کی کوئی ایجنسی یا کوئی اوپر سے آرڈر آتا ہے تو آپ کہہ دیں کہ بھائی وہ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، اور وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی کے لیے اس نے آدھی سے زیادہ زندگی لگا دی، اور اس نے کچھ نہیں بنایا اپنے لیے، اس نے کوئی پراپرٹی اپنے لیے نہیں وہ بنا سکا، کچھ نہیں کر سکا اپنے لیے، ماں باپ کی خدمت اور بیوی بچوں کی خدمت نہیں کر سکا۔ وہ تحریک کے لیے مارا پھر رہا ہے 10 اضلاع میں، یہاں پہ جنگی بلتستان میں، اور سری نگر سے جا کر جموں پہنچ اور ہندوستان کی جیلیں کاٹ کے واپس آیا ہے۔ ہمارا بیٹا ہے، ہمارا بھائی ہے، وہ تحریک آزادی کشمیر کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ ہم کسی بھی صورت آپ کا آرڈر نہیں مانیں گے، لیکن اگر تم نوکری کرنا چاہتے ہو، اور ہم نوکریاں، میں فوج کی بڑی اچھی نوکری سے ریزائن کر کے قربانی دے کر آیا ہوا ہے، تم نوکریوں کی قربانیاں نہیں دینا چاہتے ہو، تو پھر یہ یاد رکھو تم تعاون نہیں کرو گے۔ ریاست کا جو ادارہ ہے پولیس اور ایجنسی پولیس کی، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تحریک آزادی کشمیر میں، تو پھر تمہارے ساتھ اتنا برا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ کی فیملیز یہاں رہتی ہیں، آپ کے بچے یہاں رہتے ہیں، آپ کی بیوی بچے اور آپ کی فیملیز ہیں یہاں پر، وہ محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم آپ کو بتا دیں، جب سری نگر میں عزتیں لٹوا رہے ہیں آپ، پاکستان کا جھنڈا وہاں لگا کر، اور فوج نہیں بھیج رہے ہیں، 15ویں ترمیم 16ویں ترمیم اور فلان ترمیم اور فلان ترمیم، آپ ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، اور وہاں عزتیں لٹوا رہے ہیں۔ وہاں ان عورتوں کے بھی بچے ہیں، ان ماں باپ کے بھی بچے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا ہوا ہے کہ وہ وہاں عزتیں لٹواتے رہیں، اور یہاں آپ نوکریاں کریں اور پینشنیں لیں، ڈی اے لیں، سرکاری گاڑیاں لے کر، اور یہاں پہ تحریک آزادی کشمیر کے ہیروز کو گرفتاریاں کروائیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں، ہم وہ کر کے دکھا دیں گے تمہیں کہ تمہاری نسلیں بھی کبھی پولیس کے اندر نوکری کرنے کے لیے نہیں آئیں گی۔ یاد رکھو، ہم کوئی ذاتی کیس لڑ رہے ہیں کیا؟ میں کوئی اپنی ماں کا، اپنی بیوی کا کیس لڑ رہا ہوں؟ میں کوئی اپنی زمین کا کیس لڑ رہا ہوں؟ میں اس قوم کی آزادی کا کیس لے کر سامنے آیا ہوں۔ اب اس قوم کی آزادی کا کیس اگر لے کر آپ کے سامنے آئے ہوں، تو آپ کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہمارے راستے کے اندر رکاوٹ بنے۔ تو لہٰذا میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے، اداروں سے، جو ریاست جموں کشمیر کے ادارے ہمارے راستے میں نہیں آتے۔ ہم اپنی حکومت کا، انقلابی حکومت کا اعلان کر چکے ہیں، ہم اس کے اوپر عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے کارکنان وہ میری بات مانتے ہیں، وہ انشاءاللہ میری بات سے بالکل دائیں بائیں نہیں چل سکتے ہیں۔ میں جو ان کو کہوں گا وہ کریں گے۔ تو میں نے اس لیے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارا اپنی ریاست کے کسی ادارے کے خلاف ہے کوئی کسی قسم کی کوئی کارروائی، کوئی متشدد کوئی چیز نہیں۔ یہ جو قابضین ہیں جو ہمیں آزادی نہیں دلوا رہے، پلبیسائڈ نہیں، ہمارے لیے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں، ہماری ان کے خلاف جنگ تھی، اور ہماری ان کے خلاف جنگ ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ 47 میں وعدے کیے، وہ پورے کیوں نہیں کیے؟ یونائٹڈ نیشن نے کیے، وہ پورے کیوں نہیں کیے؟ اگر وہ پورے نہیں ہوئے تو اب ہم اگر کھڑے ہو رہے ہیں، ہم اپنی فورس بنا رہے ہیں، ہم اپنی فوج بنا رہے ہیں، تو اب کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اب ہمارے راستے میں کم سے کم ریاست کا کوئی ادارہ، ریاست کا کوئی سیاستدان آنا نہیں چاہیے انشاءاللہ۔ یہ میرے کارکنان کے لیے پیغام ہے، آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں، اپنے ریاستی اداروں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں اس وقت تک جب تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں۔ ہمیں اپنا کام کرنے دیں بس۔
ہمیں اپنا کام کرنے دیں. ہمیں اس ریاست کی خواتین کی عزتیں بچانی ہیں. ہم نے اس ریاست کے نوجوانوں کو قتل ہونے سے بچانا ہے. ہم نے اس ریاست کے بزرگوں کو جیلوں سے نکلوانا ہے. ہم اس کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ، سینہ تان کے کریں گے، اور اللہ ہمارا حامی و ناصر ہوگا انشاءاللہ العزیز. اللہ کا وعدہ ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا ان اللہ علی نصرہم لقدیر. اللہ تعالیٰ قادر ہے مدد کرنے پہ. اگر اللہ نے کہا کہ اذن، ہم اجازت دیتے ہیں تمہیں، جن لوگوں پہ ظلم ہوا ہے وہ اپنی جنگ لڑ سکتے ہیں، تو ہم یہ لڑیں گے انشاءاللہ العزیز. اور یونائٹڈ نیشن کے چارٹرز بھی ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ جن کے اوپر قبضہ ہوا ہے وہ ملک قبضہ چھوڑ نہیں رہے ہیں، ان کے خلاف آپ اسلحہ بھی اٹھا سکتے ہیں، جنگ کر سکتے ہیں، اپنی تحریک لڑ سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم وہ لڑیں گے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.